میرا نام نادیہ ہے اور میں ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ ہمارے ہاں شادیاں وغیرہ اپنی برادری میں ہی کی جاتی ہیں۔ میں 10th کلاس میں پڑھتی تھی جب میری ماں نے میری منگنی ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے مقصود سے کر دی۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ابو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ تھے، ایک بھائی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور ایک فوج میں سپاہی تھا، لیکن اس کی خود کی ابھی کوئی جاب وغیرہ نہیں تھی۔ ہماری منگنی 2 سال تک چلی اور پھر میری امی نے ہماری منگنی توڑ دی اور پھر میری پھپھو کے بیٹے آصف کے ساتھ منگنی کر دی گئی۔ وہ زیادہ پیارا تو نہیں تھا لیکن ٹھیک تھا۔ اس نے کچھ ہفتوں میں ہی مجھ سے بات شروع کر دی۔ میں چن کا مقصود کو پسند کرتی تھی لیکن مجبوری میں اس کے ساتھ بات کرتی تھی۔ تقریباً 4 ماہ بعد مقصود کی فوج میں جاب ہو گئی اور اب میری امی بہت پچھتاتی تھیں، لیکن مجھے اب آصف کے ساتھ دل لگی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن میرے ساتھ بات کرتا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عید پر ہم ان لوگوں کے گھر گئے تو اس نے مجھے بہت پیارا موبائل گفٹ کیا۔ اب تو 24 گھنٹے بس میں، موبائل اور آصف بات کرتے رہتے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ آصف کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے میری امی نے کہا اس کے ساتھ بات کم کیا کرو۔ دوسری طرف میری خالہ کا بیٹا طاہر جو کہ پولیس میں تھا، اس کی منگیتر نے فیس بک پر اپنی تصویریں اپلوڈ کی تو اس کے ساتھ اس کی منگنی توڑ آئے تھے۔ اب میری ماں کی نظر طاہر پر تھی۔ میری منگنی آصف کے ساتھ توڑ کر طاہر کے ساتھ کر دی گئی۔ 20 دن کے اندر ہماری شادی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کروں۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ طاہر نے مجھے خوب پیار کیا، لیکن میں تو آصف کے ساتھ اٹیچ تھی تو خیال سارا اس کی طرف ہی تھا۔ طاہر نے مجھے سونے کی 4 چوڑیاں منہ دکھائی میں دیں۔ صبح ولیمہ تھا۔ آصف اور اس کی فیملی والے میری خالہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ کچھ مہینے بہت اچھے گزرے اور پھر ایک دن میرے نمبر پر آصف کا میسج آیا کہ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، میں کیا کروں۔ کافی لمبا میسج تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آصف کے ساتھ بات شروع کر دی۔ میرا شوہر کام پر جاتا تو میں آصف کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی۔ میں یوں بے چین ہوتی جیسے میں ایک کنواری لڑکی ہوں۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ اب میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوتا تو جیسے ہی مجھے میسج آتا میں اٹھ کر کچن میں، واش روم میں یا دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ طاہر کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن جب میں کھانا لینے گئی تو طاہر میرے موبائل کے ساتھ کچھ کر رہا تھا۔ طاہر رات کو دودھ پیتا تھا۔ آصف نے مجھے ملنے کا کہا اور مجھے گولیاں لا کر دیں۔ میں نے اپنی طرف سے وہ گولیاں دودھ میں حل کر کے طاہر کو دے دیں اور وہ سو گیا۔ لیکن جب آصف دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تو طاہر نے آنکھ کھول لی۔ میں اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ طاہر نے آواز دی کون ہے؟ بس یہ سننا تھا تو آصف گولی کی طرح باہر بھاگ گیا۔ طاہر نے پوچھا کون تھا؟ میں نے کہا کہاں، مجھے کیا پتا کون تھا۔ طاہر نے میرے ابو کو، بھائی کو، پھپھو کو، چاچو کو، یہاں تک تمام رشتہ داروں کو کال کر دی اور سب کو اکٹھا کر دیا اور چلانے لگا۔ جب یہ کہیں اور سائیاں ودھائیاں کری پھرتی تھی تو میرے ساتھ کیوں بیاہا اسے؟ میں تو صاف مکر گئی کہ میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں، لیکن اس نے وہ سارے میسج جو میں نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے تھے نکال کر سب رشتہ داروں کو سنا دیے۔ سب گھر والوں نے مجھے بہت مارا، لیکن میری نانی نے میری خالہ یعنی ساس کو دھمکی دی کہ اگر ہماری لڑکی کو چھوڑا تو تمہارا ہم سے رشتہ تعلق ختم۔ میری ساس سسر نے میرے شوہر کی منت کی کہ وہ مجھے نہ چھوڑے، وہ مان گئے، لیکن اس دن کے بعد انہوں نے نہ کبھی میرے ساتھ بات کی، نہ کوئی چیز لا کر دی اور نہ ہی کہیں لے کر گئے اور نہ ہی ازدواجی تعلق قائم کیا۔ وہ گھر بھی بہت کم آتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ شاید یہی میرا انجام تھا، لیکن اس میں کچھ میری زیادہ غلطی بھی نہیں تھی۔